ڈھکی چھپی بات نہیں تھی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ 530 ہجری سنجر ایک گاؤں ہے جو خراسان یا افغانستان کا ایک گاؤں ہے جس مقام پہ آپ کی ولادت ہوتی ہے۔ کچھ عرصے کے بعد آپ کے والد ماجد کا وصال ہو گیا، پھر والدہ جو آپ کی والدہ ہے نا معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی چچا زاد بہن ہے۔ یہ اتنا تعلق ہے معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حضور غوث اعظم کے ساتھ۔ تو یہ جب یہ گھر کی تربیت ہوتی ہے نا تو پھر آگے معاملات بڑے اچھے گزرتے ہیں۔ آپ کو وراثت کے اندر اپنے والد کا ایک باغ ملا تھا، اب اس کی کھیتی باڑی کیا کرتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا، ایک مجذوب بزرگ غالباً ابراہیم قندوری ان کا نام بعض کتب سیرت کے اندر ملتا ہے، یہ مجذوب تھے اور جذب کی کیفیت ان پہ رہا کرتی تھی۔ یہ پھٹا پرانا لباس، پھٹے پرانے جوتے، بس اسی طرح یہ چلتے ہوئے اس باغ کے قریب سے گزرے تو معین الدین کو اندر دیکھا۔ یہ اللہ والے بھی نگاہ میں رکھتے ہیں نا کہ کس کو دیں گے تو وہ لے لے گا اور کسی کو دیں گے تو پھر آگے فیض چلے گا۔ وہ اندر تشریف لے آئے۔ معین الدین چونکہ وہ گھر کی تربیت بڑی پاکیزہ تھی، دیکھا یار کوئی درویش ہے۔ کبھی کبھی ہم کسی بندے کو معمولی سمجھ کے نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن وہ گدڑی میں چھپا ہوا لال بھی ہوتا ہے۔ اندر آ کے حاج صاحب نے نا فوراً اپنا سارا معاملات طے کیے، جو گوڈی جو خدمت ہو رہی تھی باغ کی، فوراً ٹھنڈا پانی پیش کیا، کھجوروں کا ہے وہ انگور کا ایک خوشہ اتارا، وہ بزرگوں کی بارگاہ میں پیش کیا کہ حضور آپ تناول فرمائیں۔ تو جب انہوں نے عقیدت دیکھی نا، کہنے نا منگن کا بھی ڈھنگ ہونا چاہیے، تم اس طرح کا اپنا کردار پیش کرو کہ دینے والے خود بخود عطا کرتے جائیں، اور یہ بھی بات ہونی چاہیے اے مانگ کے لیا تے دودھ پانی ہوتا، بنا منگیا پانی بھی دودھ ہوتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، مانگ کے لینے کا کیا فائدہ؟ خود کو ایسا رکھو نا کہ اگلا خود عطا کرے، کیا اسے یہ بھی دے دوں یہ بھی دے دوں۔ وہ دیکھا نا کہ یہ جوان یہ بڑی خدمت گزاری ہے، اس کے اندر بڑی تواضع انکساری ہے۔ وہ نکالے نا یوں اپنی آستین سے روٹی کے خشک ٹکڑے، ایک ٹکڑا نکالا، نکال کر منہ میں چبایا اور چبا کر کہا معین الدین اسے ذرا کھا لینا۔ آپ نے جیسے اس کو کھایا، لقمہ جیسے حلق سے نیچے جاتا ہے، دنیا کی محبت دل سے نکل جاتی ہے، اللہ اللہ کی محبت آ جاتی ہے، اللہ کی محبت آ گئی۔ فوراً سارا باغ بیچ دیا اور بیچ کر غریبوں مسکینوں کے اندر اس کو تقسیم کر دیا۔ پھر آپ نے رخت سفر باندھا، بڑے بڑے دور دراز تک آپ نے سفر طے کیا کہ کوئی مجھے مل جائے ایسا جو مجھے آگے سلوک کے منازل طے فرمائے۔ پھر جنید بغدادی کی مسجد میں خواجہ عثمان ہارونی سے ملاقات ہو گئی، بس دل دے بیٹھے، کہا حضور پھر فرمایا آؤ تو ہمیں بیعت کرتے ہیں۔ بیعت کیا تو وہاں سے سیدھا مکہ پہنچا، پھر وہاں سے آگے مدینہ شریف۔ جب مدینہ شریف پہنچے خواجہ عثمان ہارونی تو روضے شریف پہ سلام عرض کیا اور عرض کی یا رسول اللہ یہ معین الدین آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، اسے قبول فرمائیے۔ تو اندر سے آواز آتی ہے ہارونی جاؤ، ہم نے اسے قبول کیا اور ہندوستان کا اسے سلطان بنا دیا، سلطان بنا دیا۔ بات یہ ہوتی ہے کہ ایک بات یاد رکھنا میرے عزیزوں، یہ جو ہے نا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے جو 90 لاکھ غیر مسلموں کو کلمہ پڑھایا، یہ چھو منتر نہیں ہے، یہ ان کے پاس تو گدڑ سنگی نہیں ہوا کرتی تھی، کے پاس وہ مدینے والے کا فیضان ہوتا تھا، وہ فیضان جس پہ نظر پڑتی تھی تو اسے مومن بنا دیا کرتا تھا۔ یہ حقیقت نسل کے اندر یہ فیضان ہے۔ تو آپ نے پھر خیر وہاں سے سلطان الہند کا لقب عطا ہو گیا، پھر آپ وہاں سے چلے تو شہر بغداد میں آتے ہیں۔
حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ چونکہ وہ آپ کے رشتے کے اندر بھی ماموزاد لگتے ہیں، تو ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، پھر وہاں سے فیض لیا، وہاں سے فیض لے کر پھر آپ، بعض میں آتا ہے کہ یہ افغانستان کے اندر ایک یادگار محمد بہت بڑا یہ ایک خلیفہ یا بادشاہ گزرا تھا، لیکن بڑا یہ بدبخت تھا، بڑا ظلم و ستم کیا کرتا تھا، تو اس کا ایک بڑا خوبصورت باغیچہ تھا، تو یہ خواجہ جب وہاں پہ پہنچے نا تو آپ نے اس کے اندر تالاب تھا، اس کے اندر غسل کیا، غسل کر کے وہاں پہ نماز پڑھی، نفل ادا کی، پھر قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ وہ اپنی شاہانہ سواری میں باغ میں داخل ہوا تو ایک فقیر کو دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا، اوے بابا ایتھے کی لین آیا؟ وہ بیچارے سارے اس کے جو نوکر چاکر سے کانپنے لگے، پتہ نہیں اب ہمارے ساتھ کیا ہوگا، دیکھ رہے تھے اب خواجہ کی طرف، وہ فرمایا چپ کر، جو کچھ نہیں ہوتا تھا، کچھ نہیں ہوگا تمہیں، انہوں آنے دے دیو ذرا آگے۔ اور جب آگے آیا نا تو چہرے پہ نظر پڑی نا، یہ بات ہوتی ہے شناختی کارڈ نہ وہ کھانا پہ میں مسلمان ہوں، لوگ دیکھ کے کہہ دیں کہ یہ حضور کا نوکر جا رہا ہے، یہ پتہ ہوتی ہے نا۔ اس نے دیکھا نا تو فوراً کانپنے لگا، نیچے اتر آیا، فرمایا کی ہوئے؟ کہنا جی بندہ ہی آج تک ہے، اللہ کا بندہ ہی میں نے آج دیکھا ہے، تو وہ فوراً اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ بات یہ ہے کہ یہ جو اللہ والے ہیں، بعض احباب کو جب یہ اولیاء کاملین کی یہ سیرت کے اوپر گفتگو ہوتی ہے تو کم علمی کی بنا پر کہہ دیتے ہیں جی یہ تو اب یہ کیوں اولیاء کرام کا ذکر کرتے ہیں۔ قرآن کے اندر، احادیث مبارکہ کے اندر کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کا ذکر فرمایا۔ سورہ بقرہ پڑھو نا پہلے اس بارے سے، بقرہ عربی زبان میں گائے کو کہتے ہیں، اور اس کا نام پتہ سورہ بقرہ کیوں پڑا؟ اس کے اندر بنی اسرائیل کے ولی کی ایک گائے کا ذکر ہے، اور آل عمران چلے جائیں تو پھر اس کی آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، سورہ کہف پڑھے تو صحابہ کہف کا ذکر آتا ہے، اسی طرح آگے چلیں تو وہ سلیمان بن برقیہ، آصف بن برقیہ جو سلیمان علیہ السلام کا امتی ہے، اس کا ذکر قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ حدیث بارکہ کے اندر تو یہ آتا ہی بہت مشکل ہے نا، کہاں کا اللہ پاک نے اپنے اولیاء کاملین کا ذکر فرمایا۔ بات یہ ہے کہ یہ جتنے اولیاء کاملین ہیں، ہاں صرف پرکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، جو بازار اصلی کی ہوئے تھے نقلی بھی ہے، یاد رکھنا، لیکن ایک گل یاد رکھیا جائے، جڑا اصلی کے پیچھے پہ جائے ایک دو کو دھوکا کھا سکتا، لیکن آخرکار مراد میں پہنچ جائے گا، اس کو مل جائے گا اصلی پیر۔ اگر اس دور کے اندر پرفتن دور کے اندر شوق بازی بھی بیٹھے ہیں، بڑے بڑے پہلو بھی ہیں، بڑا بڑا روپ دھار کے بیٹھے ہیں، قول و فعل کے اندر زمین و آسمان کا تضاد ہوگا، کہنا کچھ تے کرنا کچھ، اور پھر یاد رکھنا میں اعلانیہ بات کر رہا ہوں، ہم اہل سنت کے پلیٹ فارم پہ یہ بات کہہ رہا ہے، جڑا پیر نماز نہ پڑھے وہ پیر کوئی نہیں، بالکل سیدھی صاف گل جے، اے کوئی اودی کسی کرامتاں تے کوئی نہ جایا جے۔ ساڈے بزرگوں نے گل لکھی ہے، بزرگ ارشاد فرماتے ہیں اے جے بندہ کو تا کرامت ہوا چڑھدا ہے نا، کہتے ہو نا، اگر آپ کہتے ہیں ہوا میں اڑنے کا نام کرامت ہے تو پرندے سارے ہی ولی ہوتے ہیں، وہ تو ہوا میں اڑ رہے ہیں۔ سب سے بڑی پیر کی کرامت یہ ہے کہ اس کی نماز کبھی قضا نہ ہو، اے بات ہے بس، شریعت کے مطابق جو آپ کو نظر آتا ہے نا، جس کی ایک ایک ادا شریعت کے مطابق ہے، اے نہیں کوٹ کوٹ بیتیاں تے رب نال گلاں کیتیاں نے، اے ساڈی جان نماز پڑھو جی، بھی ساڈی نماز جی مدینے تے بھی لنگر پھر مریداں کول کیوں کھاندے ہو؟ لنگر بھی مدینے ہی کھایا کرو، وہاں پہ تم اگر جا سکتے ہو نماز پڑھنے کے لیے۔ ہمارے اسلاف اس کے اندر شک نہیں ہے کہ ہمارے اسلاف کو اللہ پاک نے بزرگوں نے دین کو بڑی بڑی پابندی دی، بزرگ تھے نا، تہجد کے لیے اٹھے، نماز ادا کی، اپنے کمرے میں داخل ہوئے تھے، مرید باہر سے کھڑوتا، جب اذان فجر ہوئی نا تو مرید باہر کھڑا تھا، تو حضرت اندر کمرے میں داخل ہوئے تھے، وہ بھی کسی کام واسطے اندر بڑھے تو سارا کمرہ کھولا ہے، بابے بھی لبے کوئی نہ ہوئے۔ تو جب جماعت کا وقت ہوا تو خواجہ اپنے کمرے سے باہر نکلے، اس کے پاؤں تلے زمین نکل گئی، یار یہ کیا ہوا؟ میں بھی دیکھ کے آیا ہوں، اندر ہے ہی کوئی نہیں، حضرت صاحب اور آپ یہ آ بھی گئے ہیں۔ تو جب نماز سے فارغ ہوئے نا تو ہوں مرید بڑا ہوں دل پوچھا تسی بھی گل کی سی، تو جب آپ اپنی شراط کے نوافل آپ نے ادا کیے، اس کے بعد جب اپنی مجلس میں آ کر بیٹھنے لگے تو ہوں اگے آ گیا نا، وہ فرمایا اس کو راز راز رہنے دے، میں لوگوں کے روڑا نہ پا دیں، تین پچھلی گل دس دینا، کہا جی
فرمایا اس امت کا ولی وہ ہوتا ہے فجر دی سنتا مدینے پڑھے تے جماعت آ کے اپنے مسجد وچ کراوے، یہ پیر ہوتا ہے، جماعت آ کے وہاں پہ کروائیں۔ اے داتا صاحب آپ چلے جائیں، مسجد موجود ہے۔ ہمارے جو اولیاء کاملین ہیں نا، انہوں نے نماز کے حوالے سے شریعت پہلے ہے طریقت بعد میں آتی ہے، یاد رکھنا۔ بافری سب چلے جاؤ، آپ کو مسجد نظر آئے گی۔ جو بھی اولیاء کامل ہے اس کے مزار کے پاس آج بھی آپ کو مسجد بنی ہوئی نظر آئے گی، کیونکہ انہوں نے اللہ اللہ کی ہے، اللہ اللہ کی ہے، اللہ اللہ کرتے کرتے اپنی ساری زندگی گزار دی ہے۔ تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جب غوث پاک رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، وہاں سے فیض لیا، پھر وہاں سے اجازت لی۔ اب مدینہ شریف سے حکم ملا تھا نا ہندوستان جاؤ، تم ہندوستان کے والی ہو، سلطان الہند تو ہندوستان کے بادشاہ ہو، تو آپ جب وہاں سے ہوتے ہوئے پھر یہ اس طرف سے گرے نہ آگے لاہور آتا ہے، لاہور کی سرزمین سے گزرنے لگے تو داتا علی حجویری کی تربت انور پہ نگاہ پڑتی ہے تو فوراً قدم رک جاتے ہیں۔ یہ تو دیکھنے والا کوئی جانے نہ کہ ہستی کیا ہوتی ہے، جسے نظر ہی کچھ نہ آئے اسے کیا پتا کہ یہاں پر کیا پڑا ہے۔ تو جو مدینے سے فیض لے پھر حضور غوث پاک سے مور لگوائے پھر وہاں سے چلے تو اسے نظر نہیں آئے گا داتا علی حجویری کیا چیز ہے، وہاں پہ آگے رک گئے، مزار شریف پہ حاضری دی، تو پھر ایسی حاضری دی 30-40 دیہڑے اتنے بہ گئے۔ آج بھی جاؤ نا اجرا اعتکاف بنا ہوا ہے، آپ نے وہاں پہ 40 دن کا چلہ کیا معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے۔ آپ کے جو مرید صادق ہے نا قطب الدین بختیار کاکی، یہ ادب کے بغیر کچھ نہیں ملتا، یاد رکھیے گا۔ آپ کے جو مرید ہیں نا قطب الدین فرماتے ہیں جنہوں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری صاحب لاہور چھڑے نا، جتنی دیر تک داتا علی حجویری کا مزار نظر آتا رہا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کنڈ نہیں کی تھی، پشت نہیں کی، آپ نے الٹے پاؤں ہندوستان کی طرف چلتے رہے اور زبان پر ایک ہی شعر تھا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نہ کہ سارا پیر کامل کاملانہ رہنما۔ یہ تو وہ بات دور نکل جائے گی۔ معلوم ہے کہ یہ کچھ مسلمان تھے، ان کے ہاتھ ایک انگریز آ گیا، اس کو انہوں نے یعنی کہ کلمہ پڑھا لیا۔ تو ظاہر بات ہے جب آپ کسی کو کلمہ پڑھائیں گے، ہماری مقدس کتاب ہے قرآن مجید فرقان حمید، تو وہ ظاہر بات ہے وہ پڑھے گا۔ اس نے جب ترجمہ پڑھنا شروع کیا تو اس نے سب سے پوچھ لیا، ہاں بھی دسو نا بھائی، اے سلیمان علیہ السلام کے امتی نے آصف بن بقیہ نے تخت ملکہ بلقیس کا سلیمان کے دربار میں پلک جپنے سے قبل لایا، یہ کیویں لے آیا دسو؟ انہوں نے کہا نہیں یار اس کو چھوڑو، یہ کوئی بات ہے، دین کے مسائل ہم سیکھ۔ اس نے کہا جی نہیں سوال میرا ہے، جواب دے دو ٹھیک، نہیں کہ اسلام پہ قرض رہے گا، یہ قرض رہے گا کہ میرے سوال کا جواب نہیں۔ تو وہ اس کو لے آئے ادھر پاکستان میں، تو وہ اس طرح چکر وغیرہ کاٹتے رہے، یہ شاہی قلعہ یہ فلاں ہے۔ اب اس وطن عزیز کے حکمرانوں کا کیا حال ہوگا؟ بادشاہ مسجد کے سامنے وہ اس کی تصویر لگا دیں، رنجیت سنگھ کے اور نیچے لکھ دیں یہ شیر پنجاب ہے۔ شیر پنجاب وہ تو نہیں ہے بلکہ پاکستان کے شیر داتا علی حجویری ہیں۔ کیا کریں ہم ان لوگوں کا کہ جنہیں دین کا پتہ ہی نہ ہو، بزرگان دین کے ساتھ نفرت ہو۔ تو وہ گاڑی پہ بٹھا کر لے جا رہے تھے تو آگے داتا علی حجویری کا مزار آتا ہے، اور مزار شریف حضرت نے کہا یہ کیا؟ انہوں نے کہا چھوڑو بھلے، وہ نام نہاد مسلمان تھے، اولیاء کاملین سے بغض رکھنے والے تھے۔ انہوں نے کہا چھٹو جی تھے شرک خدا آگے چلتے۔ انہوں نے کہا یار رکو تو صحیح، یہاں پہ مجمع لگا ہے، کوئی گل ہے تو بندے ہیں، جان دے دیو نا اندر تسی۔ جب وہ سیڑھیوں پہ چڑھنے لگا نا تو آگے ایک بابا جی آ گئے سامنے۔ جب بابا جی آئے فرمایا اوے بچیا کی کھانا ہے؟ میں کیا جی میں سرد علاقے کا، مجھے کعوہ پلا دیں۔ بزرگا اس طرح ہاتھ کیا نا، ہاتھ کیتا تو ہے پیالی دے وچ کعوہ دیتا، پیالی اس کی ہاتھ میں آتی ہے وہ بے ہوش ہو کے گر جاتا ہے۔ جب اس کو ہوش آیا نا تو کہتا ہوں دسو بابا کتنے گئے؟ انہوں نے کہا بابا جی چلے گئے۔ اس نے کہا جاؤ تم جواب نہ دے سکے، یہ بابا مجھے جواب دیں گے۔ وہ کیسے؟ کہا میں تم سے پوچھتا تھا نا تخت بلقیس کس طرح آیا ہے؟ اے بابے نا پیالی چ کعوہ دیتا نا ننو تے فرمایا اے انج آیا تے اے پیالی ایتھے تے نہیں سی، یہ میرے گھر دی پیالی سی، انگلستان کی پیالی، ہاں جی باہر والے ملک کی پیالی۔ میں فرمایا انج آیا سی تخت بلقیس، چاہے تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے خدمتگاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا۔ یہ تو وہ آیا نا ایک بار وہ انگریز آیا ادھر، تو پہلے تو ہوٹل چ رہا نہ ایک دیہڑے چلتا چلتا ادھر آیا تو داتا علی حجویری دے لنگر جاری سی، اتنے بہ کے روٹی کھا کے بہ گیا۔ وہ بیلیاں آخیا اٹھنا چلیے،
कहना यार सवेरे होटल से रोटी खाधी थी तो 17 रुपये बिल आया सी, रोटी खा के बैठा, बिल लैन बंदा ही कोई नहीं आया, बताओ ना बिल कितना देना है। बाहर निकल गया, बिल ना दिता, अगले फड़ के अंदर कर देंगे। वो बेलियां आख्या टुर जाए तू, इतने बिल नहीं लेना। उनका फिर इतने खाते कैसे? कहा ये मदीने का लंगर है। ख्वाजा निजाम पाक है ना, निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह तआला अलैह, चिश्तिया के बुजुर्ग हैं, बहुत बड़े। आपका जो मिजाज शरीफ है ना दिल्ली के अंदर, आपका जो लंगर खाना था ना, लंगर खाना, उसका जब रात को झाड़ू देते थे ना शाम को, तो 100 ऊंट कचरा चुक के ले जाते थे। वहां का लंगर नहीं, कचरा, जो फालतू चीजें पड़ी होती हैं, जो हड्डियां वगैरह, ये चीज है, उसको 100 ऊंटों पे लाद के बाद ले जाया जाता था, लाद के ले जाते थे बाहर। तो वो लंगर चलता था, दूर दराज से लोग आते थे और लंगर खाते थे। तो एक दिन ऐसा होगा कि वो बादशाह के कॉलेज किसी गल बात थी, वो भाई अगे हुण जदों आए ना इलेक्शन, जिवें साडे भी इत्थे हुंदा ना, मैं कहा भी इलेक्शन आंदे पे ते ए बाबे दा लंगर बंद करा, नहीं ते लोकां जाके बाबे नूं ही वोट दे देने जे बाबे गल कर दित्ती ते। उन्हें कहना खांदे ये ना ते वोट भी देनों देइए ना, तेनों किसी ने देना ते तेरी हुकूमत गई। उसके कान भरे गए ना, तो वो खुद लंगर के अंदर भेजा करता था। उसने कहा आज से सरकारी खजाने से जो गंदम जाती है वो बंद, ठीक है। तो हुण अगे भी आर्डर दे देता है, जितने जिम्मेदार ने ना सारे, कणक सारी इधर सरकारी खजाने जानी चाहिए, निजाम पाक के पास भी जानी चाहिए। तो जब आपके कानों में खबर पड़ी ना, तो वो आपका जो बावर्ची है जो लंगर पकाता था वो आ गया, आके कहने लगे हुजूर हुण की करिए, ये तो सरकारी भी खत्म हो गई, उन्होंने भी बंद कर दी है, तो ये तो थोड़ा सा पड़ा हुआ है, और बाकी जिम्मेदारा भी आके अभी असी मजबूर ना देती थे, सानू फड़ के अंदर कर दी, तो की करिए। ते ख्वाजा मोइनुद्दीन, ख्वाजा निजाम पाक पता कि शायद मैं इंज करना, कल तू लंगर डबल कर दे, कल से लंगर डबल कर दो। वो बरची आगे से नाम क्या जी अगू आने की उम्मीद कोई नहीं, ते जेड़ा है ये भी मुक जाना, ते तुसी डबल करदे हो। ते ख्वाजा इरशाद फरमाया, अच्छा जी ये गल ही, ते फिर डबल भी कर ते डिशां भी बढ़ा दे, मेन्यू भी बढ़ा दो, डिशें भी बढ़ा दो। मैं कहा हुजूर ये कैसे चलेगा निजाम? बाजू पकड़िया ना ते ले गया अपने कमरे च। इस तरह दीवार सी ना, दीवार के अंदर एक छोटा जा दरवाजा, छोटा जा दरवाजा लगे सी। आपने वो दरवाजा खोला ना, तो उन्हें पता कि इरशाद फरमाया, फरमाया जब जितना जिस वक्त चाहो यहां से आके ले लेना, हमारे लंगर खाने दुनियादारों की अता पे नहीं, सरकारे मदीना की अता पे चलती है। अब कहां पे ये भूले फिरते हैं? बात यह है कि मेरे जीजो ये औलिया कामिलीन है जिनको अल्लाह पाक ने ये सब कुछ अता फरमाया है, और फिर ये ढकी छुपी बात नहीं रहती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह तआला अलैह जब आप अजमेर की सरजमीन पे नुज़ूल फरमाते हैं, ऐ सारे पासे चिमटे ते वो मज़ामीर और ढोल की थाप, बादशाहों की तस्वीरें सजदा हो रहा है, चार चेहरे बुतखाना। इत्थे ते गल करनी बड़ी सौखी है ना, लेकिन काफिर कुफार के मुकाबले में उनके मुल्क में खड़े होकर बात करनी बड़ी मुश्किल होती है। चारों तरफ से आपके ऊपर हमला हो जाएगा। तो ख्वाजा साहब जब वो जाके वहां पे बैठे ना, तो बैठ लगे थे, वो आ गए, वो जावर कहने लगे इतने राजा के ऊँट बैठते हैं, वो पृथ्वी राज उसके ऊँट बैठते हैं। तो ख्वाजा साहब फरमाया अच्छा, आप उठ गए, फरमाया मुसाफिर बैठने लगे जी, उठ उठो इथों। आप इरशाद फरमाया अच्छा जी फिर एक गल है, तो ऊँट बैठे ही रह सकते। तो शाम को ऊँट लेके आए, बिठा देते उन्होंने, जो सुबह हुई तो उस वक्त हूँ आके मारते ने उन्होंने, लेकिन ऊँट उठता ही कोई नहीं। हूँ गया वो राजे को कहने लगे वो जी ऊँट उठता ही नहीं पाया। उन्होंने कहा को दरवेश, उन्होंने होया कि दरवेश आया था, हमने उसको ये बात कही थी, फिर मैं जाके माफी मांग लो, चंगे रह जैसो। अगरचे वो काफिर हैं, लेकिन उन्हें पता था कि दरवेश दरवेश हुआ करता है। ये जो दरवेश होते हैं ना, इनको ऐसे वो क्या कहते हैं, हमें तो इनकी पहचान ही नहीं है ना, वो हमें आंख ही नहीं हमारे पास। ये अल्लाह के वली को पहचानना बड़ी 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 अकल की बात होती है, याद रखना। क्यों? इस वास्ते रहते साढ़े नाल ने पता होता ही कोई नहीं किसी कि भाई ये कौन है, क्या है, इसके अंदर क्या छुपा हुआ है। बज़ाहिर इंसान कुछ होता है, लेकिन हकीकतन वो कुंडली में छुपा हुआ लाल होता है। तो वो बुजुर्ग थे ना, वो इसी तरह एक मजलिस पे चले गए, तशरीफ ले गए, उनका वो शोहरत सुनी थी
وہ بادشاہ نے اس کو یعنی کہ بلایا کہ چلو جی آپ بھی آئے. فرمایا نہیں میں نہیں. انہوں نے کہا جی نہیں آ جاؤ. تو آپ جب تشریف لے کے وہاں پر وہ بیٹھے ہیں اس طرح سے گلاں ہونے لگ پئی ہیں. سامنے جب دسترخوان سجایا گیا تے بادشاہ کی نظر ایک وہ سونے جے سیب تے پئی. کہنے لگیا جے اے پیر بھی مینوں سیب دے دین نا تے پھر تے اللہ دے ولی نے, تے جے انہاں نہ دیتا تے پھر ایویں ہی ہے بابا. بزرگان دین کو آزمانے کے لیے نہیں جانا چاہیے, یہ یاد رکھنا. جو حقیقی معنوں میں ہے کی دلیل کے بطور دلیل آپ ان سے پوچھ بھی سکتے ہیں یہ وہ. تو میں گل پہلے کی تھی, سب سے بڑی کرامت پیر کی یہ ہوتی ہے کہ اس کا کوئی کام خلاف شرع نہ ہو. آج جڑے پیر عورتوں کے کول بیٹھتے ہیں نا, کوئی پیر نہیں, جب میں تم سیدھی گل دسنا تو وہ کہتے ہیں نا جی ہماری کوئی نہیں ہے, تو وہ ہاتھ رکھتے ہیں. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بیعت کرتے وقت کسی عورت کی ہاتھ کو ہاتھ نہیں لگایا. تو بابا جی کون ہے, تم کون ہوتے ہو اس طرح میں؟ آج جی بیٹھ جو جی بولی سانو کٹیاں پہ نے, یہ المیہ ہے ہمارا, اور قصور اس کے اندر عوام کا ہے جو اندھی دھند تقلید کے اندر جا بیٹھتی ہیں. پرکھ کرو پرکھ. جڑا سچا ہے نا, وہ سچا پیر ہے. تو ہوں پیراں کا کتنا تذکرہ کیتا, سچے نے نا, جھوٹے جی گل نہیں نہ کی. اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ جھوٹا ہوگا نا, سچے کو تو کوئی تکلیف نہیں نہ ہوتی اس بات کی. تو یہ بات ہے کہ اگر یہ اس طرح کا معاملہ ہو تو خدا کے لیے اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰن نے یہ بات نقل فرمائی اپنے فتاوا کے اندر, جے پیر غیر شرعی تسی بیعت کر لی تانوں پتہ لگیا اے پیر خلاف شرع کام کرتا, یہ مزامیر لاتا ہے, نماز نہیں پڑھتا, اس نے خلاف شرع اپنی وہ داڑھی جو ہے وہ مڈا رکھی ہے, اس طرح کی کوئی بھی بات ہے, اس پیر کی بیعت توڑ دینا واجب ہے. بالکل اس کی بیعت توڑ دو, کسی اچھے پیر و مرشد کے پاس جاؤ. بات یہ کہ سلطان العارفین نے فرمایا نا, جو دم غافل سو دم غافل, اے مرشد پڑھایا ہوں. فرمایا ہم تو ہر وقت اللہ اللہ کرتے ہیں, یہ تو ہمارے پیروں نے ہمیں یہ بات دی ہے نا کہ بھئی جس وقت بھی ہم, کوئی وقت ہمارا خالی نہیں ہوگا, جب بھی ہم ہوں گے. وہ جنید بغدادی جب وہ گئے وہ جام کے پاس, ان کے خط کر وہ خط کرنے لگے, انہوں نے کہا کہ مچھاں بدیاں نے, جب سیدھیاں کرنے لگے ذرا چپ تے کر جاؤ نا. فرمایا کیوں چپ کر جان؟ کہ جی یہ جو آپ اللہ اللہ کر رہے ہیں نا, ہونٹ ہلتے ہیں تے جے کینچی چلائی تے بالاں دے وچ ہونٹ بھی کٹیا جاسی. وہ فرمایا بے دیا تو اپنا کام کر, سانو اپنا کر دے. وہ اپنا کام کر, ہمیں اپنا کام کر دے. یہ تو ہمارے جو اسلاف ہیں وہ ہر مقام پہ جو ہے انہوں نے یعنی اسلام کو سامنے رکھا ہے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جب وہ وہاں پہ گئے تو پھر انہوں نے معذرت کی, تو خیر فرمایا اچھا جاؤ پھر جانوروں کو کیا کہنا, چلو جی ورنہ ساگر جو ان کا تالاب ہے. تو خواجہ جب وہاں پہ تشریف ہے وہ فرمایا جاؤ یار پانی لے رہا, وہ اس کا پانی تبرک پیندے سنی تو آپ وہ پانی ہونا کہ چل پا جائے تو کون ہے پانی لینے والا. تو اس نے آ کے واپس کہا حضور وہ تو پانی نہیں دیتے. فرمایا جتھوں تالاب نیڑے لگدا ہی لوٹے دا منہ کر کے آکھی پانی آ نا, پھر دیکھی پانی آوے نہ تے گل ہوئی. حضور کے نوکر ہیں ہم, تو خود حضور نے بھیجا ہے, ایسا تو خود آئے نہیں, ہم تو کام کرتے ہی نہیں ہیں. امید گیا نا تو انہیں لوٹا کر کے کھول کے کہنا پانی آ جا بابا جی کہیں دینے. وہ سارے تالاب دا پانی لوٹے دے وچ رونا پہ گیا پورے ہندوستان کے اندر. وہ تالاب سارا مک گیا ہے تو گل منن اس نہیں ہوتی. اس ایک لوٹے کے اندر کیسے اتنے من جو ہے وہ پانی, اتنا بڑا تالاب آ گیا. تو جب وہ پرتھوی راج کو پتہ چلا تو اس نے کہا بھی جاؤ جا کے معذرت کرو. جب معذرت کرنا ہے انہوں نے کہا بابا ایک گل دس ہے, لوٹے سے سارا پانی آیا کی؟ فرمایا کرامت کیسے ہی ایسی ہے نا جو سمجھ کے اندر نہ آئے. کرامت ہوتی وہ ہے جو سمجھ کے اندر آ جائے, پھر کرامت تو نہ ہوئی. تو خیر آپ نے مریض سے فرمایا اچھا یار ہم خلق خدا کو نقصان نہیں پہنچاتے, جاؤ جا کے اس کو جو ہے نا وہ اپنا ڈال دو. وہ پایا تو سارا تالاب اسی طرح بھر گیا. تو اس وقت پرتھوی راج کو پہلے آپ نے حکم دیا, آپ کے پاس مریدوں کو نہ جاؤ, جا کے آنکھوں کہ بھی کلمہ پڑھ لگے. اس کرامت کو دیکھ کر اور کافی ساری چیزیں تھیں جس کو دیکھ کر لوگ دڑا دڑ مسلمان ہونا شروع ہو گئے. فرمایا سن وہ اکڑ گیا, اپنی راج تھی اس کے پاس, نے کہا اکڑ گیا. فرمایا اچھا جی پھر ایک گل لے تو پھر 10 دے ہوئے آئے گا. پھر شہاب الدین غوری تھے, وہ ہتھوں زندہ گرفتار ہو سے آپ نے یہ بات کر دی. پھر شہاب الدین غوری اپنی مسجد کے اندر آرام فرما رہا تھا, خواجہ خان میں خواب چاہے. فرمایا اٹھ, دلی کا تخت تیرا انتظار کر رہا ہے, چل اٹھ حملہ کر. افغانستان سے چلا شہاب الدین غوری, اس نے پھر آیا اور آ کر جب اس نے حملہ کیا 1 دن لگ گیا, سارا پرتھوی راج ہر چیز ختم ہو گئی. مغرب کا جب وقت ہوا وہ سپاہ سالار کو کہنے لگا کہ انہوں اذان دے اور نماز پڑھی, لیکن ان کی اذان سے پہلے جب اذان کی آواز آتی ہے نا
یہ انکل بڑی غور نہ سنا جب اذان کیوں لیکن ہندوستان میں چاروں طرف بت اور یہ اذان کی آواز یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ کہتے ہیں کہ بابا جس کا نام معین الدین چشتی اجمیری ہے اس نے یہاں پہ آ کر اسلام کا علم گاڑا ہے اور اس نے آ کر اسلام کی تبلیغ کی ہے، سینکڑوں لاکھوں لوگوں کو اسلام کے اندر داخل کیا۔ کہا کہ چلو پھر میں بھی چلنا نا بابے اور ملیے تو چل گئی۔ اب اس نے وہ آیا تو خواجہ صاحب مصلی پہ کھڑے تھے، آپ نے نماز پڑھائی، جب نماز پڑھانے کے بعد چہرہ یوں پھیرا نا تو ہوں پھر پتہ لگ گیا، کہنے لگے ہے تو وہی بابا سے یہ خواب وچ کہہ کے آیا۔ پھر جب جنگ ہو رہی تھی تو سلطان جنگ لڑ رہا تھا لیکن معین الدین چشتی اجمیری روحانی طور پر اس جنگ کے اندر آگے شریک تھے۔ تو جب وہ نماز سے فارغ ہوا نا تو آگے آگے دست بوسی کرنے لگا، دست بوسی اس نے گل کی تھی، دست بوسی کر کے ہاتھ چوم کے گل کی، بولے کہ بابا جی نام میرا آگے کیتا کام آپ ہی سارا کر گئے، نام آپ نے میرا آگے کر دیا تھے کام سارا ہی آپ خود کر گئے۔ تو فرمایا وہ بس چپ کر، یہ راز کو راز رہنے دیں، یہ سارے راز 20 سال کے بعد ظاہر ہوا کرتے ہیں۔ یہ ہمارے بزرگان دین ہے، ہم ایسے نتھو کھیرا کو کوئی بزرگ نہیں مانتے، جو ہیں وہ حقیقتاً ہیں، آج بھی ان کی چوکھٹ پہ بڑوں بڑوں کی جو ہے وہ جبین نیاز جھکتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں اولیاء کاملین سے سچی سچی محبت عطا فرمائے۔